الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پس جب سور پھونکی جائے گی، یکبارگی کا سور پھونکا جانا، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، پس ٹکرا دیے جائیں گے، یکبارگی کا ٹکرا دیا جانا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، یعنی قیامت۔ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں ایک جلیل القدر فرشتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کرنال تھما دی ہے، اور وہ اوکڑوں ہو کر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں۔ اسرافیل علیہ السلام کی اس پھونک سے قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اور ادھر سے ایک خوفناک آواز شروع ہو جائے گی، تو فرمایا دکاندار گاہک کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس کا سودا ترازو میں پڑا رہ جائے گا۔ آبادیوں والے جنگلوں کی طرف بھاگ نکلیں گے، دیہاتوں جنگلوں میں رہنے والے آبادیوں کی طرف بھاگیں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور وہ آواز اتنی سخت بڑھ جائے گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ زمین اٹھا کر پہاڑوں کو اٹھا کر ٹکرا دیا جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ سورہ واقعہ ایک مستقل صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ایک دن عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکدم آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر سورہ واقعہ اور سورہ ہود نازل ہو چکی ہے۔ لقد شیبتنی سورۃ الواقعہ و سورۃ الہود، مجھے سورہ واقعہ اور سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں قیامت کے مناظر، قیامت کا وقوع پذیر ہونا، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے تذکرے، فکر آخرت نے میری صحت کے اوپر یہ اثر ڈالا ہے کہ میرے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں خوف زدہ نہ ہو جاؤں جب کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ وہ تو اس سور کو لے کر اس کرنال کو لے کر اوکڑوں ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ کب مجھے اجازت ہو اور میں اس میں پھونک ماروں اور قیامت قائم ہو جائے۔ قیامت دور نہیں ہے۔ انفرادی طور پر من مات فقد اقیمت علیہ القیامہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور اجتماعی طور پر اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ نے فرمایا بعثت انا والقیامہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، میں آ گیا ہوں، میرے پیچھے قیامت آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب شق قمر ہوا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، لوگوں قیامت قریب ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا۔ آپ کے بعد قیامت کی سب سے بڑی نشانی، قیامت کے قریب ہونے کی علامت، جس کا تذکرہ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، کہ جس دور میں شق قمر ہو جائے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، تو اس کے بعد قیامت کے آنے میں وقت تھوڑا ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد کی علامات بعد کی ہیں، اور قرب قیامت فتنے اور اللہ کی نافرمانیوں کا دور اور گناہوں کا زیادہ ہونا، وہ سب باتیں آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ الحاصل ہر آدمی کو اپنے دامن کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچائیں اور بہت بچائیں، فتنوں سے دور رہیں، جھگڑوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ اب تو بہت ہم دور آ گئے ہیں، قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بات ہے، حادثہ بنت احبان کہتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں فتنوں کا آغاز ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے پاس آئے، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو میرے باپ نے ایک لونڈی سے کہا کہ میری تلوار لاؤ۔ تلوار لائی گئی تو تلوار جب نیام سے نکالی تو وہ لکڑی کی تھی، ایک بلش تلوار باہر نکالی، کہا یہ دیکھو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب مسلمانوں میں آپس میں فتنے شروع ہو جائیں تو تم اپنی تلواریں لکڑی کی بنا لینا، میں نہ فتنوں میں شریک نہ ہونا، مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال میں اختلافات میں شامل نہ ہونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تیری تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو تم اپنی کمانیں توڑ دو اور تم اپنے تیر پھینک دو۔ تو ہمیں امن کا درس دیا گیا ہے، گناہوں سے بچنے کا، فسق و فجور سے بچنے کا، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے رکنے کا، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب گناہ، سب زیادتیاں، سب ظلم، یہ حساب کتاب میں جب شامل ہوں گے تو ایک نیک شخص اپنی نیکیاں بانٹ بیٹھے گا وہاں پر۔ تو
تو الحاصل قیامت کا دن دور نہیں ہے، آخرت کی فکر کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر کی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ مضبوط آسمان اس دن پھٹ جائے گا، اور یہ اس دن بودا ہوگا، بھربھرا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور یہ درمیان سے پھٹے گا۔ والملک علی ارجائها، فرشتے بھاگ کر آسمان کے کناروں پہ چلے جائیں گے، اور بعد ازاں جب آسمان ختم ہو جائے گا وہ بھی نیچے آ جائیں گے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اور اس دن تم رب کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، اور کوئی بھی تم میں سے چھپ نہیں سکے گا۔ لا تخفیٰ منکم خافیہ، کوئی چھپنے کی کوشش کرے، کوئی بھاگنے کی کوشش کرے، کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ نفخہ صور، ایک تو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے وقت ہوگا، پھر قبروں سے نکلنے کے وقت ہوگا، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عین قیامت کے قبروں سے نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد بھی نفخہ صور ہوگا کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر ہوش آئے گی ہر شخص کے نیک اعمال کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، اور میں جب دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے اس دن طور پہاڑ پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں، یا ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گئی، لیکن فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، اور جب میں دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سب مناظر لا تخفیٰ منکم خافیہ، کوئی شخص قبر سے نکل کر ادھر ادھر نہیں جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، فرادہ فرادہ پیش ہوں گے، اکیلے اکیلے پیش ہوں گے۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، نامہ اعمال، زندگی کی کتاب جس میں سب کچھ درج ہے، یہ تھمائے جا رہے ہوں گے، جسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جسے یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ، بڑا خوش ہوگا، پڑھ لو میری یہ کتاب کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ یقین تھا کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ میں نے اپنی زندگی دیانتداری پر گزاری، ایمانداری پر گزاری، اللہ کی عبادت پر گزاری، میں نے اپنی زندگی نیکی پر گزاری، ایمان پر گزاری۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، پیسے پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اچھی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، جنت میں، قطوفها دانیہ، گوشے اس کے لٹک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ پیو، خوش ہو جاؤ ان اپنے گزارے ہوئے
دنوں میں جو تم اپنی زندگی گزار کے آئے ہو اور اس میں نیک اعمال کر کے آئے ہو، آج وہ 4 دن کی زندگی تم نے جو پابندیوں میں گزاری، مشقتوں میں گزاری، آج اس کے بدلے میں تم خوشیوں میں رہو، انعامات میں رہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو یہ کتاب بائیں ہاتھ میں دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے کاش کہ یہ کتاب مجھے دی نہ جاتی، یہ مجھے نہ ملتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو اس بات کو جانتا ہی نہیں تھا، میرا تو اس پر یقین ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہونا ہے، مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد علماء بیان کرتے تھے اور میرے کانوں کے اوپر سے گزر جاتے تھے، مجھے تو اس پر یقین ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہائے اب تو یہ سچ ثابت ہو گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ فیصلہ کرنے والی مجھ پر فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت آ جائے، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی، اس وقت موت نہیں آئے گی۔ موت مانگے گا، ما اغنی عنی مالیہ، کہے گا نہ تو میرے مال نے مجھے فائدہ دیا، میرا مال مجھے کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کسی شخص نے اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر لیں، وہ صدقہ خیرات سے ہیں، نماز سے ہیں، نوافل سے ہیں، حج عمرے سے ہیں، صلہ رحمی سے ہیں، بس وہی سامنے ہوں گی، اور اس وقت تو نیکی کا موقع اور میدان ختم ہو گیا ہوگا، تو کہے گا ہائے افسوس، آج کوئی چیز بھی میرے کام نہیں آ رہی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطانی بھی چلی گئی، میری چودراہٹ بھی چلی گئی، میری بادشاہی چلی گئی، میرا اقتدار چلا گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے، کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، کہ اس وقت جب یہ انکار کرے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، تو پھر اس کے اعضاء بولیں گے، تو جب اعضاء بولیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضاء بولیں گے، اعضاء میں سے سب سے پہلے انسان کی ہتھیلی اور ران بات کرے گی، سب سے پہلے ہتھیلی اور ران بات کرے گی۔ تو جب یہ اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ہتھیلیاں بولیں گی، مجھ سے ایسے ایسے پکڑا، مجھ سے ایسے ایسے کیا، مجھ سے ایسے ایسے لکھا، مجھ سے ایسے ایسے، اس کے سارے کرتوت۔ ران بولے گی، اور اس میں شارحین لکھتے ہیں کہ اس کی بے حیائیاں بے نقاب کر دے گی اس کی ران، اور پھر اس کے باقی اعضاء بولیں گے، اس کا چمڑا بولے گا، تو پھر یہ جب اس کی زبان کو بولنے کی اجازت ملے گی تو پہلا جملہ اپنے منہ سے نکالے گا، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس آج تو میرے اپنے جسم کے اوپر بھی کنٹرول نہیں، میرے اعضاء بھی میری مرضی کے مطابق نہیں، اور میں کچھ چھپانا چاہتا ہوں، کچھ روکنا چاہتا ہوں، لیکن میں روک نہیں سکتا، میرے اعضاء ہی میرے خلاف بول رہے ہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، تو فیصلہ ہوگا، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، جکڑ دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں پھینک دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، گیند کی طرح باندھ کر جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ کیا کرتوت تھے اس کے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
اس لیے کہ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں پر کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا نہ کسی دوسرے کو ترغیب دلاتا تھا، بلکہ ناپسند کرتا تھا کہ کوئی صدقہ خیرات کرے، نیکی میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس دن اس کا بھی کوئی غم خسار نہیں ہے، کوئی اس کا دلی دوست نہیں ہے، کوئی اس کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے کھانا نہیں ہے یہاں مگر جہنمیوں کی پیپ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، تو اللہ کے نافرمان وہی کھائیں گے، تھور ہوگی، پیپ ہوگی، کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہوگا۔ تو الحاصل قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں جو کچھ یہ مناظر آخرت کے حساب کتاب کے بیان ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اپنے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ایمانی پختگی اختیار کر لیں اور نیک اعمال کی کثرت کر لیں، اپنے ایمان میں خلوص پیدا کر لیں تاکہ آخرت کو کامیاب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔